الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات، آج کا موضوع نہایت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. انتہائی خطرناک بات ہے. اگر اس کے بارے میں ہم مسلمان توجہ نہیں کریں گے تو یقیناً خسارے کی انتہا کو پہنچ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. ہر نبی ہر رسول کی دعوت کا محور مرکز صرف یہ تھا کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت یکسو ہو کر کرو، وہ یکتا ہے. اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خبردار کرنے کے لیے اپنی آیات کا نزول فرمایا، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کی آخری کڑی تتمہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ دین آج مکمل ہو گیا. آج کے بعد دین کے اندر کوئی کمی بیشی کی اجازت کسی کو نہیں ہے. دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا یا اس کے اندر کمی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے، اجازت سے اللہ کے رسول فرمائیں گے جو بھی فرمائیں گے. اس کے علاوہ دنیا کے کسی شخص کو یہ آرڈر حاصل نہیں ہے، یہ ان کو صلاحیت حاصل نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز پیش کریں یا دین جو نازل ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی اپنی منشا کے مطابق کریں. امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے بھلا دیا، اور اللہ کے رسول کی دعوت کے اندر ہم نے دین سازی کی. اپنا ذہن استعمال کر کے ہم نے اپنی مشغافیوں سے اس دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی. نتیجتاً آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے. کتنے مسلمان ہیں، ان کی عزت و وقار کا کیا معاملہ ہے، وہ اپنے اللہ کے ساتھ کس حد تک مخلص ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح ہمکنار پاتے ہیں. تو پتہ چلے گا، انگلیوں پہ شاید آپ گن سکیں، بلکہ وہ بھی مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو چند لوگ 1000 میں ایک مل جائے، لاکھ میں ایک مل جائے شاید، جو حقیقی معنوں میں اس کے دل کے اندر وہی ایمان ہو جو ایمان اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی زندگی کے اندر ودیت کر کر گئے تھے. ہم کس دین پہ ہیں اس کا بھی ہمیں معلوم نہیں. ہم کس چیز کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہماری تحقیق نہیں. دنیاوی معاملات کے اندر ہم بہت ہوشیار ہیں. دنیاوی معاملات کے اندر ہر معاملے کے اندر تحقیق کی جاتی ہے، تسلی کی جاتی ہے، تب وہ کام کیا جاتا ہے. میں مثالیں دیا کرتا ہوں. ایک بزنس مین ہے، تجارت کرنے والا بندہ ہے.
وہ کتنی جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشورے کرتا ہے کہ میں کیا کام کروں جس سے مجھے منافع زیادہ حاصل ہو۔ وہ کبھی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا بلکہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے دیکھتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا چیز میری زیادہ اچھی مجھے فائدہ دے گی، تبھی وہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں کوئی بندہ اگر بیمار ہو جائے، کسی کا پیارا بیمار ہو جائے اور اگر تشخیص یہ ہو کہ مرض خطرناک ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بہترین ڈاکٹر ڈھونڈے گا، وہ بہترین ڈاکٹر سے جا کے اچھی بڑی فیس دے کے اس سے مشورہ کرے گا کہ میرے اس عزیز کی حالت درست نہیں ہے، اس کو درست کیسے کیا جائے۔ وہ ڈاکٹر اس کو دوائیں لکھ کے دے گا، 7 پرہیزیں بتائے گا، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہ ہو، نہ ڈاکٹر خراب ہو، وہ بھی بڑا پکا ہونا چاہیے، پھر جو ہم میڈیسن لیتے ہیں وہ بھی پکی ہونی چاہیے، 1 نمبر میڈیسن اچھے دکاندار سے اچھی کمپنی کے ہم لے کے اپنے مریض کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ اور یہ تمام پروسیس جو ہے وہ کتنے عرصے کا ہے، 50 60 70 80 سال، بہت لگاؤ تو 100 سال کا یہ پروسیس کے اندر ہم تمام تگ و دو کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں کہ ہماری یہ 50 60 سالہ یا 100 سالہ زندگی بہتر گزر جائے۔ اس کے لیے ہم دنیا کے وہ تمام وسائل استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہماری دسترس میں ہے، اگر دسترس میں نہیں ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان مسائل کو حاصل کیا جا سکے تاکہ ہمارا معاملہ درست ہو۔ اور یہ زندگی میں نے بتلایا کہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہی ہوگی۔ جب کسی کا ٹائم وقت پورا ہو گیا تو وہ دنیا سے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، لیکن یاد رکھو ایک زندگی وہ ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ زندگی تمہاری کیا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی۔ تم کیا سمجھے ہو کہ موت آئے گی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو اختتام زندگی ہے اور آنے والی زندگی دوام زندگی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگلی آنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو دنیا کے اندر کیے گئے ستم ظلم و ستم کا بدلہ دیتا ہے، دنیا کے اندر کوئی مصیبت جھیلی ہے اس کا بھی صلہ دے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا نتیجے کے اندر جو اس کو مشکلات آئی ہیں اس کا بھی صلہ دے گا۔ اور یہ زندگی کب کی ہے؟ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا نے ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا معاملات اس سے بہت مختلف ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ اگر کسی اپنے آئیڈیل بنا کے رکھتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس کے اوپر کامیاب ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ کام انجام دے مثال میں دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے مجھے، اب وہ ڈاکٹر بنانے کی محنت کرے گا، تگ و دو کرے گا، اپنے بچے کو اسکول بھیجے گا، کالج بھیجے گا، یونیورسٹی بھیجے گا، میڈیکل کالج میں بھیجے گا، ڈاکٹر بنا لیا، اب اس کا ایک ہدف پورا ہو گیا، لیکن کیا خیال ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے؟ نہیں، مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا ضرورت ہے اس سے بہتر کچھ ہو۔ یہ زندگی کی تمام بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ زندگی کے اندر جتنا ہم معاملات کرتے ہیں اتنا مزید بڑھتا چلا جاتا ہے معاملہ، اس بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہم رہتے ہیں۔ دنیاوی معاملات دیکھ لیجئے، دنیا کے وسائل کی بات دیکھ لیجئے، ہدف کیا ہوتا ہے کہ بہترین گھر بن جائے میرے پاس، میری اولاد بڑی اچھی سٹیٹس میں آ جائے، دنیا کے اندر دنیا کی تمام آسائشیں میں سمیٹ لوں، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھی تمام زندگی میری گزرے، یہ اس کی حسرت ہوتی ہے۔ اگر یہ پوری ہو جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے معاملہ۔ اب دیکھیے میں مثالیں سی دیتا ہوں کہ ہماری زندگی سے عام فہم مسلمان ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ تمنا کرتا ہے یار کاش میرے پاس بائک ہوتی، کتنا مزہ آتا، میں گھومتا پھرتا جہاں چلا جاتا، نکل جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے وسائل کے اندر اس کو بائک دے دیتا ہے۔ جب بائک اس کو مل جاتی ہے کہتا ہے نہیں ہے تو کچھ مزہ نہیں آیا، میرے فلاں دوست کے پاس تو بڑی اچھی سوزوکی کار ہے، ایف ایکس ہے، آلٹو ہے، میں وہ لیتا ہوں۔ یعنی اس کی تمام ختم نہیں ہوتی، خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہے، کار لے لیتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھی کار ہونی چاہیے، کرولا ہونی چاہیے، اس سے بڑھ گیا پھر مرسڈیز ہونی چاہیے، پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی وہ رکتی نہیں۔ یہ کس کے لیے؟ چند سالہ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، تبدو کرتا ہے، تمام وسائل کو بروکار لا کے اپنی بہترین ذہنی صلاحیتیں استعمال کر کے وہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام چیزیں، محنت سے حاصل کی گئی چیزیں اس دنیا کے اندر اس کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔
اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کل میری موت آنا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن اس کو ناگہانی طور پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے کہ آج تمہارا وقت ختم ہو گیا. اب جو کچھ نے وہ کمایا تھا، جتنا وہ اسٹیٹس بحال کرنے کی اس نے کوشش کری تھی، وہ تمام یہیں رہ جائے گی، ساتھ لے کے نہیں جاتا. اور جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے پھر وہاں سے اسے سوال کیے جاتے ہیں کہ اے مسلمان، تو دنیا کے اندر گیا تھا، دنیا کے اندر تو کیا کر کے آیا ہے؟ اور تمام قسم 5 قسم کے سوال اس سے کیے جاتے ہیں کہ تو کٹہرے میں کھڑا ہو جا، آج تیرا اعمال نامہ تیرے ہاتھ میں دے دیا گیا. اس اعمال نامے کے اندر تمام چیز مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور لکھی ہوئی کیسے ہے کہ تیرے کندھے پہ جو 2 بندے میں بٹھائے ہیں، کرام کاتبین جن کا نام ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو لکھتے چلے گئے ہیں. وہ تمہاری ہر برائی کو بھی لکھتے ہیں، تمہاری ہر اچھائی کو بھی لکھتے ہیں، نیکی کو بھی لکھتے ہیں. اگر بغض اور عداوت رکھی، چغلخوری کی، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کی، وہ بھی لکھا ہوا ہے. کسی کے ساتھ ذرہ برابر تم نے نیکی کی، وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی، اور ان کو پیش کرنے کے بعد پوچھا جائے گا، اے مسلمان، تو دنیا کے اندر کیا کرتا رہا؟ تم نے عمر بسر کہاں کی؟ ابھی دیکھو، یہ سوال وہ ہیں جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. کیا مسلمان، تو نے زندگی کہاں گزاری، کیا کرتا رہا تو؟ دوسرا یہ کہ تم دنیا کے اندر تم نے علم کتنا حاصل کیا، اور علم حاصل کے بعد اس کے اوپر عمل کتنا کیا. دیکھو، علم کے بھی 2 حصے ہیں. ایک علم وہ ہے جو ہماری دنیاوی زندگی سے بحث کرتا ہے، وہ علم ہے جس سے ہمارا سٹیٹس بلند ہوتا ہے، وہ علم ہے جس سے ہماری جسمانی، ہماری دنیاوی تمام صلاحیتیں وہ برے کار لا کر ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک علم وہ ہے جو دنیاوی علم ہے، اور ایک علم وہ ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے. جس علم کا بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے، وہ علم وہ ہے جس کے اندر تم اللہ کو پہچان سکو. وہ علم جس علم کی وجہ سے تمہیں احساس ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی ہر بات کا جواب دہی کا معاملہ کرنا ہے. بدقسمتی سے اس معاملے کے اندر بھی ہم 0 پہ ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے، ہم نے بنیادی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. یہ چیزیں بھی ہم نے لوگوں پہ چھوڑ دی، جو چیز چاہے ہمیں بتائے ہم کر لیں گے، خود ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. نمبر 3 بتلایا، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اب یہ بہت ہماری زندگی سے متعلق یہ چیز ہے کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا. کمانے کا معاملہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قواعد و ضوابط مقرر کر دیے ہیں کہ دنیا کے اندر مال کمانے کے لیے تمہیں جائز ذرائع کو استعمال کرنا ہے. حرام خوری نہیں کرنی، بدنیتی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی حق نہیں مارنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا. اور تمہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن تمہیں اس کے اوپر قناعت کرنی ہے، تمہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس کے اوپر تم صبر و شکر کرو گے، زندگی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں اچھی گزر جائیں گی. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ ہم نے مال کمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود و قیود کو اگر چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اپنا مال کمانے کے لیے سود جیسی لعنت کے اندر اپنے ملوث ہم نے آپ کو کر لیا، تو ثابت یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم نے تمام چیز خسارے کے اندر ڈال دی. اور یہ خسارہ بھی 2-4 دن کا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ کہا کہ جیسے یوں سمجھو جیسے کوئی اپنی سگی والدہ سے بدکاری کرے، اس سے بھی 70 گنے بڑھ کے یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے. یہ کس لیے ہے کہ بھائیو اپنے آپ کو سود سے بچا لو، اپنے تمہارے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو. اگر تمہارے پیٹ میں جانے والا رزق حلال کا ہے، تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمہاری قربانیاں بھی قبول ہیں، تمہاری نیکیاں بھی قبول ہیں، تمہارے صدقے بھی قبول ہیں، تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی سب قبول ہیں. لیکن اگر تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ تم نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ ذریعہ اختیار کیا جو باطل ہے، جس ذریعے کو استعمال کر کے تم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو، اللہ تعالیٰ کے غصے کو تم نے دھمکایا ہے، چیلنج کیا ہے، وہ تو بھی کمی فائدہ نہیں دے گا. اور حقیقت یہ بھائی، آج دیکھ لو ہمارے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ کتنا حلال کا ہے. وہ بھی اس کا نتیجہ ڈائریکٹ نکل جاتا ہے، دور کی بات نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے، وہ بچے کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. آپ دیکھتے ہیں ہماری اولاد
ہماری مخالف ہو جاتی ہے، ہماری مخالفت میں چلتی ہے، ہم جو کہتے ہیں اپنی طرف سے اچھی بات کہیں گے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ذرا غور کرو، کبھی ہمارے والدین بھی ہمیں یوں کہا کرتے تھے کہ بیٹا فلاں کام غلط ہے، فلاں کام درست ہے، فلاں راستے پہ جاؤ، فلاں راستے سے رک جاؤ، فلاں بندہ درست ہے اس کے ساتھ تعلق رکھو، فلاں آدمی برا ہے اس سے تعلق اپنے جوڑ دو. ہم نے نہیں سنا اس کی بات. آج نتیجہ ہمارے سامنے نکل آتا ہے کہ ہماری اولاد بھی بالکل اسی روش پہ چلتی ہے جس روش پہ ہمارے والدین ہمیں چلانا چاہتے تھے اور ہم نہیں چلے. نتیجتاً کیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے تمام زندگی ضائع کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوئی. جب اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو پتہ چلا اعمال نامے کے اندر زیرو کے علاوہ کچھ بھی تمہاری نظر نہیں آتا. نمبر 4 سب سے آخری بات اور 5ویں بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ اے لوگوں تمہیں میں نے جسم دیا، تم نے میں نے عقل دی، تم نے میں نے ذہن دیا، تم نے میں نے دماغ دیا، ٹانگیں دی، پیر دیے، تمام اعضاء دیے اور تمہارے قابو میں دیے. تم جس طرف لے کے جاؤ وہ تمہاری کام ماننے کو تیار ہے. یہ ہم نے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا کہ نہیں دیا؟ اور توانا جسم دیا جس کے اندر کوئی خامی نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی. ہر چیز ہمارا ہر عضو بہترین کام کرتا تھا. دماغ ہمارا، ہم انٹلیکچوئل تھے، بہترین ذہین و فطین ہم تھے. ہر معاملے کے اندر ہر گتھی کو سمجھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے ہم لوگ تیار بیٹھے تھے، سمجھا لیتے تھے. لیکن نتیجہ کیا اس کا نکلتا تھا؟ اگر ہم نے یہ تمام کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے، ہم نے اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی میں استعمال کیا، کامیاب ہو گئے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم نے اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا، اپنی زبان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، جسم کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کے مطابق استعمال نہیں کیا، ہماری آنکھیں برائی دیکھتی رہیں، ہمارے کان برائی سنتے رہے اور ہم چپ چاپ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ آنے دو، کیا ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہم اس کو منا لیں گے. ہاں منا سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. بڑے سے بڑا گنہگار ہو، بڑے سے بڑا پاپی ہو، جب وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ معافی کب مانگے گا؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہمیں پتہ چلے کہ ہماری مہلت ختم ہونے کو ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی منگوا لو. یہ کب آئے گا یہ وقت؟ ہمیں اس کا پتہ نہیں. لہذا ہمارا وہی ہوتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے اندر، جس زندگی کے اندر معصیت کے علاوہ کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں دبوچ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور ہم وہاں پہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. بھائیو ہمارے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھو گے تو پتہ چلے گا واقعی معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ دنیاوی آسائش کے لیے تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہم کوئی کبھی فکر مند بھی نہیں ہوتے. اور اتنی عجیب بات ہے، یہ بندہ ایسا غافل ہے، انسان ایسا غافل ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفناتا ہے، ان کو کفن دیتا ہے، ان کو چارپائی پہ ڈالتا ہے، کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا ہے، کفن میں جا کے مٹی کے اندر دبا کے آ جاتا ہے. معلوم ہے ہمارا انجام یہ ہے، معلوم ہے کہ ہم اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکیں گے، آنکھوں کی جنبش بھی ہم نہیں کر سکیں گے، سب کچھ ہم سے چھن جائے گا. اور اس وقت ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو ہمارے پاس وہ اعمال ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ خوشنودی کا ذریعہ بنیں گے، یا ہمارے وہ اعمال ہیں جو شیطان کے راستے میں آئیں گے اور ہم شیطان کے راستے میں چل کے اپنی دنیا کو جیسے ہم نے گزارا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور تمام معاملات ہماری مخالفت میں چلے جائیں. لیکن اس کے لیے ہم اپنے آپ کو متنبع نہیں کرتے، اپنے بارے میں اپنے کبھی ہم کبھی سوچا نہیں اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا معاملہ. اور یہی غفلت ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ کرنے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرو. اور کیا کہا ایک مقولہ بڑا مزے کا ہے عربی کا، حاسبو قبل ان تحاسبو. اے لوگوں اپنا محاسبہ کر لو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لو، اپنا محاسبہ کر کے یہ دیکھ لو تم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہیں پکڑ لیا جائے، تمہیں جائز طریقے سے عدل دے دیا جائے. عدل کیا ہے؟ جو کچھ تم نے کیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تم اس کو اجر عطا فرما دے. تم نے جو کچھ کیا تم دنیا سے چھپا سکتے. اب پتہ ایک بندہ بڑا اپنے بظاہر آپ کو نیک نظر آتا ہے، بھئی بڑے اچھی بات کرنے والا ہے، بڑا نیک ہے اور خدا سے ڈرنے والا بندہ ہے، آپ کو کیا معلوم اس کے دل کے اندر کتنا بڑا شیطان بیٹھا ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. لیکن یاد رکھو دنیا کے اندر ہر شخص کو دھوکہ دینا ممکن ہے، ہر شخص کو دھوکہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن دھوکہ نہیں دے سکتے
تو صرف اللہ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تمہارے رگوں پہ سے واقف ہے، تمہاری چلتی ہوئی جو تمہاری رگوں کے اندر خون بہ رہا ہے اس کے اندر بھی واقف ہے کہ یہ تمہارا بندہ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ حقیقت یہ ہے بھائی، لیکن ہم اس کی اس سے غافل ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، ہم سے کیا لینا چاہتا ہے، کیا منشا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر کے ہمیں دنیا کے عطا کرنا چاہتا ہے. تو یاد رکھو، اگر ہمارا طرز عمل ایسا ہو کہ ہم خود کبھی اپنا تجزیہ کریں اکیلے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو تھوڑی دیر کی اپنا محاسبہ کر لو. وہ ایک صوفیہ کی وہ اصطلاح ہے کہ اپنا تم مراقبہ کر لو، اپنا تم ریاضت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کے لیے ریاضت کر کے اپنے کو سوچو، بیٹھ کے اکیلے میں سوچو کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. تمام حالات جو جتنے تمہارے بس میں ہیں، جتنی معلومات تمہاری ہیں، جتنا علم تمہارا ہے، یہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے سوچو، اکیلے میں سوچو کہ میرے ساتھ کیا ہونا. اگر فرض کر میرا ملازم جو میری تنخواہ لیتا ہو، میرے پاس کام کرتا ہو، اور میں اسے کہوں فلاں کام تجھے کرنا ہے وہ کام نہ کرے، آپ اس کے بارے میں کیا رویہ رکھو گے؟ اور پتہ لے کہ آپ اس کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑو گے کہ اس نے آپ کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، آپ کا مال چرایا ہے، آپ سے جھوٹ بولا ہے، آپ سے دھوکہ دیا ہے، نہیں چھوڑو گے آپ. تو سوچو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے کیا دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ناشکرا ہے، شکر نہیں کرتا. شکر کیوں نہیں کرتا؟ کہ دنیا کی زندگی نے بڑا دھوکہ دیا اس کو. دنیا کی زندگی بڑی دھوکہ ہے، چلتی پھر آپ کو دنیا چلتی پھرتی اچھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر باطن میں اس میں کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہیں وہ یقیناً روحانی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. یقین میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا کہ مجھے دین کا فہم عطا کیا، مجھ پہ رحم کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں، میری جسمانی ذہنی صلاحیتیں مجھے عطا کی. میں اچھا بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن فیصلے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ منون منت کس چیز کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بن جائیں. اور آج کا تو یہ معاملہ ہمارے سامنے کھل کے آ گیا، ہمارے سامنے رزلٹ فوراً آتے ہیں. بڑے سے بڑا گتھی پڑی ہو، آپ کمپیوٹر میں ڈالو فوراً آپ کو رزلٹ مل جائے گا. بھائی یہ چیز کوئی چیز سرچ کرنی ہو، بڑے سے بڑی چیز سے دنیا کے اندر سرچ کرنا ہو، ایک کلک کریں گوگل کے اوپر آپ کو تمام ڈیٹیل کو بتا دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو غافل کیوں سمجھیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں میں ہمیشہ آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا. ایک زمانے میں شاید یہ چیز سمجھنا مشکل ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کتاب کیسی ہے، یہ میرا نامہ اعمال کیسا میرے سامنے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اس اعمال نامے کے اندر میری پیدائش سے لے کے میری موت تک ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ ہمارا ریکارڈ ہوا، وہ پڑا ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. بندہ حیران ہوتا ہوگا یہ کیسے معاملہ ہوگا. اور اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ ریشنلسٹ لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کچھ لے آئے گا، لیکن کیسے لائے گا؟ ایک بندہ مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، اعمال ختم ہو گئے، کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے سامنے لے کے آئے گا؟ لیکن بھائیو آج کل کی جدید سوچ کے اندر جب اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے، یہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی کہ اللہ سبحانہ جب دنیا کے اندر ہم انسان یہ کام کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا محفوظ کر لیں، چھوٹی سی چپ کے اندر آپ ملینز کے حساب سے آپ ڈیٹا اس کا سیو کر کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ چیز جو تمہاری ہر چیز تمہارے سامنے لے کر آ جائے اور تم انکار بھی نہ کر سکو. مزے کی بات یہ دیکھیے، ایک بندہ کہتا ہے کوئی جرم کرتا ہے، انکار کر جاتا ہے، ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی سزا آپ نہیں دے سکتے. وہ کورٹ میں جائے کچھ بھی کرے، اس نے باقاعدہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ کا مال کھایا ہے، آپ کی چیز کو ہڑپ کیا ہے، لیکن ثبوت نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہاں پہ ثبوت بھی تمہارے سامنے ہوگا، تمہاری پوری زندگی سامنے، تمہاری ایک فلم کی طرح تمہارے سامنے آ جائے گی. یہ مووی چل رہی ہے تمہاری زندگی کی، دیکھو تم نے کیا کچھ کیا. اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش کہ میری زندگی کے اندر میں سمجھ چکا ہوتا کہ میری زندگی کی ناپائیدار ہے اور میری زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس سے مجھے چھٹکارا نہیں مل سکتا. تو یقیناً آپ سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں. اور ہمارا فائدہ اس کے اندر اپنا ذاتی ہے، کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم جتنے وسائل استعمال کرتے ہیں، جن کے لیے محنت کرتے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری عزیز و رشتہ دار ہیں، وہ کیا ہوگا معاملہ؟ وہ ایسے آپ کو بھول جائیں گے جیسے کبھی آپ کو ان کو واسطہ ہی نہیں. قرآن کے اندر بڑا واضح طور پہ دیکھیں ایک وقت وہ آئے گا ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا. دنیا کے تمام رشتہ دار جن کے لیے آپ نے تمام محنت کر کے اپنی آخرت کو خراب کیا، حلال و حرام کی تمیز نہ کیا آپ نے، لیکن جب تمہارے پہ مشکل وقت آئے گا
قیامت والے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا, سب کہہ دیں گے میں نہیں جانتا, مجھے اس سے کوئی